بآسانی آپ کو مل سکے۔ اجازت دے، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے، قائم دائم رکھے۔ ہمیشہ اللہ پاک کو کسی پریشانی میں بھی ہاتھ ہو، آپ کی مشکل اور پریشانی کو حل کر دے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، جیسا کہ میں نے آپ کو ایک عمل پہلے بتایا تھا، جامع جہاں نما، یعنی کہ ایک ایسا آئینہ جو آپ کو تمام مطلب کہ پوشیدہ راز آپ کو دکھا سکے، پوشیدہ مخلوق دکھا سکے۔ آج اسی طرح ایک اور بہت نایاب عمل میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ ایک عدد عمدہ شیشہ آپ نے اسی طرح آپ نے 6x6 انچ کا لے لیں یا 8x8 انچ کا لے لیں۔ اس کو سمندری جھاگ یعنی سمندر کی جو جھاگ ہوتی ہے اس کے ساتھ بالکل آپ نے صاف کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس شیشے کے اوپر جیسے میں نے پہلے بھی ایک عمل اسی طرح کا بتایا تھا کہ زردی، دیسی انڈے کی زردی، فاسفورس بونز 3 ماشے ملا کر آپ نے لیپ کر لینا ہے۔ پھر ایک انڈے کی زردی الگ سے سائے میں خشک کر لینی ہے، یعنی دیسی انڈے کی زردی خشک کر کے آپ نے رکھ لینی ہے۔ جب یہ زردی خشک ہو جائے تو اس میں کستوری 3 رتی، مشک 3 رتی آپ نے ڈال کر اس سنگ مقناطیس 3 ماشا، وہ 3 رتی تھی، یہ 3 ماشا ان تمام کو ملا کر پھر 5 ماشے کالا سرما ملا کر آپ نے اور روغن چنبیلی یعنی چنبیلی کے اندر آپ نے مکس کر کے آپ نے شیشے کے اوپر لیپ کر دینا ہے۔ خشک ہونے پر 3 دن بعد آپ نے شیشے کے اوپر حاضرات موکلین کا آپ کام لے سکتے ہیں، مطلب 3 دن لگتے ہیں اس کو خشک ہونے میں، تو پھر آپ اس سے موکلین کا کام لے سکتے ہیں۔ جب کبھی موکلین کی ضرورت پیش آئے تو آپ نے آئینے پر 11 مرتبہ درود شریف یعنی درود ابراہیمی اور 7 بار قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھ کر دم کریں اور شیشے میں دیکھیں۔ جو چاہیں آپ الحمدللہ مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں، پریوں کو دیکھ سکتے ہیں، جنات کو دیکھ سکتے ہیں، تو مقلین کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہت نایاب عمل ہے۔ پھر بے شک آپ ان کو اپنا دوست رکھیں یا پھر آپ ان سے چاہت کریں، بہن بھائی بنا لیں، جو آپ کا دل چاہتا ہے پھر ان سے تعلق مطلب کہ آپ کا ایک بن جائے گا۔ وہ شیشے کے اوپر بس آپ کو نظر آیا کریں گے۔ 100% بہت نایاب عمل ہے اور 100% درست بات بھی اکثر آپ پوچھتے ہو تو دوستوں کی طرح وہ آپ کو اچھے مشورے دیا کریں گے اور ساری زندگی ساتھ رہیں گے۔ اور پرہیز اس میں کوئی نہیں ہے، صرف بس ایک پرہیز آپ کو لازم کرنا ہے، مطلب کہ ناپاک مرد عورت سے، غیر محرم مرد عورت سے اس چیز کو دور رکھیں۔ جیسے ہی ان کی نظر پڑی اور پھر کبھی ہاتھ نہیں آئے گا یہ عمل۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر عمل کوئی چوری مطلب کہ شیشہ کوئی اٹھا کر لے جاتا ہے یا جس کو پتہ لگ جاتا ہے، اکثر دفعہ ہوتا ہے نا ایسا راز کسی کو پتہ لگ جائے، تو پھر یہ عمل دوبارہ آپ نہ کریں کیونکہ وہ عمل ختم ہو گیا۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ کسی فرقے مسلک یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو، ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا۔ اور جتنے بھی عملیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں، ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے۔ اور شرائط نمبر 1 میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکات یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے۔ عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو 3 دن تک آپ 1 وقت کا کھانا کھلائیں گے، یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے، اور یا 6 کلو چینی اشراف کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ شرائط نمبر 2 میں سب سے پہلے اگر جس میں بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے۔ جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں۔ عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے۔ واضح رہے، اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہے اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں۔ اگر پہلی تاریخوں میں 1، 2، 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہے تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی، وہ عام جمعرات کہلائے گی، بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے، 5 دن بعد آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی۔ یہ آپ کو
خافیہ کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے، اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو۔ عمل کی شرائط، اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو۔ جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں، جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں۔ جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں، آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں۔ مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں، ویسے بھی اسکرین پر چلا دیے گئے ہیں۔ پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے، اس میں گوشت، مچھلی، انڈا، دودھ، دہی، لہسن، پیاز، یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے۔ اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے۔ گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، دہی، لہسن، پیاز اور سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری کرنا، سر کے بال کٹوانا، موزے وغیرہ، بستر پر کسی غیر کے سونا، جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کو چھونا، دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا پرہیز جلالی میں آتا ہے۔ ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے۔ کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں۔ یہ پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں، تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے۔ پتوں والی سبزیوں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے، لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے۔ صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے۔ پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں، اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے، کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے۔ اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے۔ واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے۔ جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا، عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا۔ یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے۔ عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں، جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں۔ اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے، رجت کا خطرہ ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے دور ہے۔ رجت کی دعا، رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے۔ وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں۔ حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 3 بار چاروں کو پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں۔ یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے۔ عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں۔ سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا۔ عمل مکمل رازداری سے کریں۔ اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اپنا قریب دوست، بہن، رشتے دار، بھائی، ماں باپ کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے گا، نہ ان سے ذکر کرے، ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا۔ عمل کون لوگ نہیں کر سکتے؟ عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا۔ واضح رہے سگریٹ، پان، سالیہ، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیون، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے۔ عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا کوئی سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے۔ عمل کی اجازت، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے، طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں۔ اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے، مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اور آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں چھوٹا سا عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں اور وظیفہ بھی ہے۔ اگر آپ حروف دعا کو لکھ کر 100 مرتبہ اپنے پاس رکھتے ہیں یا 100 مرتبہ آپ پڑھتے ہیں، جیسے دعا بسم اللہ سے شروع کریں اور 100 مرتبہ دعا کو پڑھیں، بسم اللہ سے شروع کریں اور 100 مرتبہ کسی کاغذ پر، صاف پاک کاغذ پر لکھ لیں، تو اپنے پاس رکھ لیں یا اپنے گلے میں باندھ لیں یا بازو پہ باندھ لیں۔ جیسا کہ بزرگان دین ہوتے ہیں اور بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان بیچاروں کو مطلب کہ دماغی مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی ان کی عقل کام نہیں کرتی، کبھی کوئی چیز رکھ کے بھول جاتے، اور یہ ان کے لیے بھی بہت زیادہ مطلب کہ نعمت کا یہ ایک لفظ ہے کہ جو چیزوں کو بھول جاتے ہیں یا ان کو یاد نہیں رہتی۔ خواتین میں بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو فوراً ایسا کیا کریں کہ جو تعویذ آپ نے بنایا اپنے پاس رکھیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب آپ واش روم میں جاتے ہیں یا ٹھیک ہے حاجت کے لیے جاتے ہیں، تو پہلے اس کو اتارے رکھ کے جائیں تاکہ اس کا اثر کبھی بھی خراب نہ ہو، کبھی بھی ضائع نہ ہو۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ اگر اثر ضائع ہو جاتا ہے، آپ فوراً دوبارہ لکھ کے اپنے پاس رکھیں، توکل رب مضبوط رکھیں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے عمل تھا جو بہت زیادہ، جنہیں بھلکڑ بھی کہا جاتا ہے، بھول بھی جاتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، خاص کر بزرگوں میں، خواتین ہو یا مرد ہو، تو ان میں یہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے یہ ایک تحفہ ہے، لکھ کر اپنے پاس رکھیں کہ اللہ پاک نے اس کے اندر بہت سی عظمتیں رکھی ہیں۔ اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔